وہ عمر میں مجھ سے کافی بڑا اور تجربہ کار لگتا تھا۔ میرا نام عائشہ ہے۔ میں ایک چھوٹے سے محلے میں رہتی ہوں جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا تھا۔ میری عمر صرف 10 سال تھی اور میری زندگی بہت سادہ اور بے فکر تھی۔ میں خوش مزاج، ہنسی خوشی کرنے والی اور اپنے والدین کی خوشیوں کا خیال رکھنے والی ایک عام سی لڑکی تھی۔ ہمارے گھر کی مالی حالت بہت اچھی نہیں تھی۔ والد صاحب شہر سے باہر نوکری کی تلاش میں گئے ہوئے تھے اور والدہ سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھیں۔ ایسے میں اکثر چھوٹے کام میرے ذمے ہوتے، جیسے بازار جانا یا چھوٹا سا سامان لانا۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب دھوپ تیز تھی اور گلیاں سنسان تھیں، والدہ نے مجھ سے کہا کہ محلے کی دکان سے کچھ چیزیں لے آؤ۔ میں نے چپکے سے پیسے لیے اور دکان کی طرف چل دی۔ دکان پہنچ کر دیکھا وہاں صرف دکاندار موجود تھا۔ وہ میرے سے کافی بڑا اور تجربہ کار لگتا تھا۔ میں نے اپنی فہرست دی اور وہ سامان دینے لگا۔ جیسے ہی میں واپس مڑنے لگی، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں گھبرا گئی۔ اس کی گرفت میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، جیسے اپنے ناپاک ارادے چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں فوراً ہاتھ چھڑا کر گھر دوڑی اور چپکے سے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ والدہ نے کچھ نہیں پوچھا اور میں بھی کچھ نہیں بتا سکی۔ رات بھر سوچتی رہی کہ یہ سب کیا تھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا تو پھر یہ سب کیوں ہوا؟ چند دن بعد والدہ بیمار ہو گئیں اور مجھے دوبارہ دکان جانا پڑا۔ دل ڈر کے مارے دھڑک رہا تھا، مگر حالات کی مجبوری میں جانا پڑا۔ دکان پر کچھ گاہک پہلے سے موجود تھے اور دکاندار نے مجھے اندر بلایا۔ وہاں میں نے اپنی بچپن کی محدود سمجھ سے کچھ خوفناک اور پریشان کن احساسات محسوس کیے جنہیں بیان کرنا مشکل تھا۔ وہ دن تھا جب میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ کبھی کبھار زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جو دل میں زخم چھوڑ جاتے ہیں، جو وقت گزرنے کے باوجود نہیں بھر پاتے۔ میں نے سمجھا کہ یہ سب معمولی باتیں نہیں تھیں اور یہ میرے لیے ایک خوفناک تجربہ تھا۔ عائشہ اب بڑی ہونے لگی تھی۔ بچپن کے وہ لمحات جو کبھی سمجھ میں نہیں آئے تھے، آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں سوالات جنم لینے لگے۔ اس کی معصومیت اب بدل رہی تھی اور وہ محسوس کرنے لگی تھی کہ کچھ باتیں غلط تھیں جو اس وقت اس کے لیے سمجھنا مشکل تھا۔ محلے کی دکان کا واقعہ اس کے ذہن سے نہیں نکل رہا تھا۔ کبھی کبھار جب وہ وہاں سے گزرتی تو دکاندار کی نظروں میں وہی کچھ دیکھتی جو پہلے اس کے یہ سب خوفناک تھا، مگر اس نے دل کو سمجھایا کہ شاید یہ سب معمولی باتیں ہیں، یا شاید وہ سب کچھ اپنے بچپن کی سمجھ سے غلط سمجھ رہی تھی۔ ایک دن والدہ نے عائشہ سے کہا کہ اب تم دکان پر نہ جایا کرو۔ وہ الفاظ اس کے لیے ایک جھٹکے کی مانند تھے۔ اسی لمحے اس نے پہچانا کہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا وہ غلط تھا۔ والدہ کے اس کہنے نے اس کے اندر ایک طاقت پیدا کی کہ وہ اپنی بات کسی قابل اعتماد بڑے کو بتا سکے۔ عائشہ نے اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں محتاط ہونا شروع کیا۔ وہ سیکھ گئی کہ اپنی حفاظت سب سے پہلے آتی ہے۔ اس نے اپنے دوستوں اور والدہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا شروع کیا تاکہ کسی ناخوشگوار صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس دوران عائشہ نے ایک اہم سبق سیکھا۔ خاموش رہنا کبھی کبھار نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس نے سمجھا کہ اگر وہ اپنے جذبات اور خوف کو اپنے اندر دبائے رکھے گی تو نقصان ہمیشہ اس کا ہوگا۔ یہ سبق اس نے اپنے دل میں مضبوطی سے بسا لیا۔ عائشہ کے والدین بھی اس کی تربیت اور حفاظت میں زیادہ محتاط ہو گئے۔ وہ اب اپنے بچوں کو آزادانہ ماحول دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سکھا رہے تھے کہ ہر بچے کو اپنے جذبات اور خوف کے بارے میں بات کرنے کا حق ہے۔ عائشہ کی عمر اب تقریباً 15 سال کی تھی۔ بچپن کے وہ لمحات اب اس کے ذہن میں یادیں بن کر رہ گئے تھے، لیکن وہ زیادہ مضبوط اور ہوشیار ہو گئی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ زندگی میں ہر فیصلے میں احتیاط کرنا ضروری ہے اور اپنی حفاظت سب سے پہلے آتی ہے۔ عائشہ نے پڑھائی میں زیادہ دلچسپی لینا شروع کی۔ اس کے استاد بھی اس کی محنت اور ذہانت کی تعریف کرتے، لیکن کبھی کبھار وہ لمحات یاد آتے جب محلے کہ بڑے اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے۔ اس نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ یہ رویہ غلط ہے اور کسی کو بھی ایسا کرنے کا حق نہیں۔ عائشہ نے اپنی والدہ بات چیت شروع کی۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنے خوفناک یادیں بیان کی اور والدہ نے محبت اور سمجھداری سے اس کی بات سنی۔ والدہ نے اسے سبق دیا کہ کوئی بھی بچہ یا نوجوان کبھی بھی خاموش نہ رہے اگر کوئی غلط کرے۔ عائشہ نے اپنی زندگی میں ایک اور اہم فیصلہ کیا۔ وہ خود اپنی حفاظت کے لیے چھوٹے چھوٹے اقدامات کرے گی۔ وہ اکیلی زیادہ وقت نہیں گزارتی اور جہاں بھی جاتی کسی قابل اعتماد شخص کو اطلاع دیتی رہتی۔ یہ رویہ اس نے نہ صرف اپنے لیے اپنایا بلکہ دوسروں کے لیے بھی مثال بن گیا۔ عائشہ اب 23 سال کی ہو چکی تھی۔ بچپن وہ خوفناک لمحات یادوں میں بدل چکے تھے، لیکن وہ ایک مضبوط، سمجھدار اور خود مختار نوجوان عورت بن چکی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کے تجربات
से बहुत कुछ सीखा और इज़्म क्या कि वो कभी भी अपनी खामोशी को नुकसान न बनने देगी। अब आयशा मुआशरती सतह पर भी आगाही पैदा करने की कोशिश करती थी। वो दोस्तों, रिश्तेदारों और नौजवानों को बताती कि अगर किसी को गैर मुनासिब रवैया या खतरनाक सूरत हाल का सामना हो तो फौरन बात करनी चाहिए। उसने समझा कि सिर्फ वालिदैन की हमायत काफ़ी नहीं, बल्कि अपनी समझदारी और होशियारी भी बहुत अहम है। आयशा, वो महल्ला अभी भी वैसा ही था और कभी कभार वो गुजरने के दौरान दुकानदार को देखती, मगर अब वो खौफजदा नहीं होती थी। उसके अंदर जो ताकत और एतमाद पैदा हुआ था उसने उसे मजबूत बना दिया था। वो जानती थी कि बचपन के तजुर्बात उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत बन चुके हैं। आयशा ने अपने तजुर्बात को एक अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल किया। वो बच्चों और नौजवानों की हिफाजत के लिए आगाही, वर्कशॉप्स और सोशल मीडिया के जरिए तालीम देती थी।